السلام علیکم۔ آج ایک اور چیز میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز، جیسا کہ دنیا کے اندر بہت ساری تبدیلی دیکھ رہے ہوں اور یہ تبدیلی بہت ہی انتہا پہ چل رہی ہے۔ اس تبدیلی سے ہم اور آپ اگر کسی چیز کی سمجھ نکال سکتے ہیں یا بہتر انداز میں سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو ہم یہ مان کے چل سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات دنیا میں کوئی بہت بڑا قیامت کی نشانی کو ظاہر کر رہا ہے۔ انگریزی مہینے کا 1 سال پچھلے پورا ہو چکا اور لگ بھگ پچھلے 5-6 سالوں میں دنیا میں جگہ جگہ پریشانی کے عالم، ظلم اور انتہا کی حد ہو چکی، جسے ہم اور آپ آئے دن کسی نہ کسی نیوز کی شکل میں، کسی نہ کسی سوشل میڈیا کی شکل میں یا کسی نہ کسی لوگوں کی زبانوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ تو کیا آپ نے سوچا ہے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہماری یہاں پر ایک چھوٹی سی جو میں نے یہ سوچا کہ ایک ویڈیو ڈالوں، وہ اس چیز کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اور حدیثوں میں بھی کافی جگہ یہ چیز آئی ہے کہ قیامت کا وقت جتنا نزدیک ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ دجال اور فتنے کے ذکر ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جیسا کہ آپ مسجدوں کے اندر چاہے وہ کسی بھی طرح آپ جائیں، چاہے جمعے کی خطبہ ہو، کوئی بھی انسان آج کے دور میں بہت کم لوگ دجال اور فتنہ اور قیامت کے اوپر ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سبھی لوگ اپنی اپنی باتوں کو منوا رہے ہوں گے یا کچھ ایسی مزاحیہ باتوں میں آپ کو جواب دے رہے ہوں گے تاکہ آپ ان کے ویڈیوز کو کافی زیادہ تعداد میں دیکھ سکیں اور ان کے پیٹوں کو پال سکیں۔ تو مولویوں کا بھی پیٹ پالنا بے حد ضروری ہے اور یہ مقصد ہے مولویوں کا، پیٹوں کو پالنا۔ لیکن یہ حالت بہت ہی نازک ہے اور اس وقت دنیا میں اکثر و بیشتر ملک کے اندر، چاہے وہ عرب کی دنیا کے اندر ہو یا انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو یا اور بھی کچھ ملک ہو سکتا ہے کہ ہوں، جہاں کے لوگ بے انتہا پریشان ہیں۔ اب کوئی ایک قوم نہیں پریشان ہے، صرف مسلمان پریشان نہیں ہے، باقی مذہب کے لوگ بھی بے انتہا پریشان ہیں۔ آئے دن در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آئے دن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی آ جاتی ہے کہ تمام انسانی نسلیں پریشان ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہم سب سے ناراض ہے۔ تو اللہ کی ذات ہم سب سے ناراض ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہمیں کیسے انصاف پسندی کی طرف چلنا چاہیے، خاص کر کے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، تو انہیں انصاف کی طرف آنی چاہیے اور ہر طریقے سے، ہر طریقے کے انسان ہو، ہر طریقے کی جاندار ہو، سب کا خیال رکھ کر کے کیسے ہم آگے بڑھ سکیں۔ آخر ہم سے ایسی کیا گناہ ہو گئی کہ اللہ کی ذات دنیا کو اس تباہی کی طرف پھیر چکا ہے۔ یہ جو نیا سال آج شروع ہو رہا ہے انگریزی مہینے کا، یہ آج سے لے کر کے اگلے 364 دن تک کے بیچ دنیا کا بہت بڑا پریڈکشن ہے کہ شاید یہ دنیا کے سب سے خطرناک ترین
جنگوں کا سال ہوگا۔ تو کیا یہ اس وقت رہتے ہوئے ہم اور آپ اللہ کے کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف واپس نہ آ جائیں اور اپنی گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ کے سامنے اپنے سر کو سجود کریں اور اللہ سے اپنی تمام گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ اللہ کی ذات ہم سب پر، ہمارے بچوں پر، بیوی پر، ہماری پوری گھر فیملی، تمام ہمارے پڑوسیوں پہ، تمام لوگوں پہ اللہ کی ذات رحم کر سکے۔ ہم ان چیزوں کو بھی آگے کنٹینیو رکھیں گے، لیکن ایک چیز جو میں کنکلوسیو وے میں آج بتاتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بس دجالی نظام آ گیا، بے شک آ گیا، دجالی نظام آلموسٹ کمپلیٹ ہونے کو ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا قرآن حدیث کو جب جوڑیے گا تو قرآن حدیث میں زیادہ تر جب لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں ہوا ہے کہ بہت بڑے بڑے ٹیکنالوجی کا جنگ ہوگا۔ اس وقت جو جنگ کا ذکر ہوا ہے وہ ہے تلوار چھڑا، جو ٹریڈیشنل آج سے 500 سال 1000 سال پہلے جس طریقے کی جنگوں کا میں ہوا کرتا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے پھر اس سے پہلے یہ جو دنیا میں اتنی ساری ڈیولپمنٹ ہیں، اتنی ساری ہتھیار ہیں، وہ کب استعمال ہوں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں اس سے پہلے ہی استعمال ہو جائیں گی، جیسا کہ اپنے وشو یدھ، دوسرے وشو یدھ میں، ورلڈ وار میں بھی، سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی دیکھا تھا۔ ٹھیک اسی ڈھنگ سے یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ جنگ کوئی تیسرا ہی لوگ کر رہے ہوں گے، اور جو کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اور دنیا تباہ بھی ہو جائے کسی اور لوگوں کی وجہ سے، اور ایسا ممکن ہے کیونکہ انڈیا، پاکستان یا اس طریقے کے جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ان لوگوں کو تو کوئی کسی طریقے کے خطرناک ہتھیار کا استعمال کرنے کا پرمیشن ہی نہیں دے گا۔ یہ سب بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں، روس ہے، امریکہ ہے اور چائنا ہے، یہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں اور کوئی بھی استعمال نہیں کر پائے گا، اور جیسا کہ ایک بار استعمال بھی ہو چکا ہے، صرف اور صرف دنیا میں اپنی سامراجیہ کو قائم کر کے دکھانے کے لیے۔ تو ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ وہ جو ہے نا کہ جو مولوی صاحب مزاحیہ کہ یہاں ناف کا بال کیسے کاٹنا ہے، کب کاٹنا ہے، یہ ہم بستری کیسے کرنا ہے، اس طریقے کی غلاظتوں والی باتوں سے دوری اختیار کریں، اور یہ جتنی بھی پرائیویسی والی باتیں ہیں جس کا سوشل میڈیا پر غیر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ان چیزوں کی جانکاری آپ خود کہیں انٹرنیٹ سے کتابوں کی شکل میں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی مولوی صاحب کے ہی بیان سے آپ سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور اپنے مذہب کا مذاق نہ اڑائیں۔ وہ بات ذکر کریں جو بات کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت بن سکیں اور ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہدایت کا راستہ بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ان باتوں کو آگے بھی ہم کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔